الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا وسندنا ووسيلتنا إلى الله تعالى محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. وقال تعالى في مقام آخر قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما تجمعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعل خلف ظهره ساقطه إلى النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه ابن حبان والحاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام رب إني منعته الطعام والشراب في النهار فشفعني فيه ويقول القرآن رب إني منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه أحمد وابن أبي الدنيا والطبراني في الكبير والحاكم. وقال صحيح على ما شرط مسلم. صحيح على شرط مسلم. وعن سعيد بن سليم مرسلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شفيع أفضل منزلة عند الله يوم القيامة من القرآن لا نبي ولا ملك ولا غيره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، اللہ جل شانہ ذات عالی نے ہم سب پہ بہت عظیم فضل فرمایا ہے. اللہ کریم نے ہم سب کو قرآن پاک عظیم کتاب عطا فرمایا اور امام الانبیاء حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ عظیم کتاب اللہ نے عطا فرمایا. اللہ کریم فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل، کہ اگر یہ قرآن ہم پہاڑ پر نازل کرتے لرأيته خاشعا، تو یہ پہاڑ جھک جاتا اور جھکنے کے بعد پھر بھی برداشت نہ کرتا، متصدعا ریزہ ریزہ ہوتا من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے. قرآن پاک سمجھنے میں اتنا جو ہے اللہ تعالیٰ کا نے نور رکھا ہے اور اللہ نے اتنی جو ہے اس میں اتنا اثر رکھا ہے کہ سمجھنے والا اس کا دل ریزہ ریزہ ہونا چاہیے. اللہ نے اپنے کلام کو اتنی عظمت عطا فرمائی. یہ قرآن پاک کی عظمت ہے جو اللہ نے بیان فرمائی. اور اللہ نے محبوب کو فرمایا
کہ ہم نزلہ علی قلبک، فرمایا کہ جبریل امین جو سردار فرشتہ ہے، آسمانوں میں مطاع، باقی فرشتے اس کی تابعداری کرتے ہیں، امانت دار فرشتہ ہے، وہ فرشتہ جبریل امین نزلہ علی قلبک، اس فرشتے نے آپ کے دل پر قرآن پاک موقع بموقع، رفتہ برفتہ، آہستہ آہستہ نازل فرمایا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا جو سب کے تبیہ فؤادک، دوسری آیت میں یہ اس لیے ہم تھوڑا تھوڑا آپ کے دل پر نازل کرتے رہے تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کرتے رہیں، مضبوط کرتے رہیں، مضبوط کرتے رہیں۔ سبحان اللہ، کلام الہی کی برکت رحمت۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ، اللہ کے کریم نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے میرے محبوب جب جبریل امین قرآن پاک کی وحی نازل کرے تو آپ نے اپنی زبان کو حرکت نہیں دینی، ان کے ساتھ جلدی نہیں کرنا۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، بلکہ آپ صرف سنتے رہیں، آپ کا سننا ہے اور آپ کے دل میں ہم نے جمع کرنا ہے۔ سبحان اللہ، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ، بس آپ سنتے رہیں، ان علینا جمعہ، آپ کے دل میں جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَا فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب ہم تلاوت کریں، یعنی جبریل امین جب تلاوت کرے، فَاتَّبِعْ قُرْآنَ فَاسْتَمِعْ، آپ سنتے رہیے، کان لگاتے رہیے، ان علینا جمعہ وقرآنہ، آپ کے سننے کی دیر ہے، آپ کے دل میں جمع کرنا ہمارا کام۔ سبحان، صرف آپ کے دل میں جمع کرنا نہیں، ان علینا جمعہ وقرآنہ ثم ان علینا بیانہ، توجہ سے اللہ فرماتے ہیں آپ کے دل میں جمع کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، وقرآنہ، آپ کے زبان مبارک سے اس کو تلاوت کرنا، قرآن پاک ترتیب وار اس کو آپ کی زبان سے پڑھا دینا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کی وضاحت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ سبحان، وضاحت بیان کیا ہے؟ حضور پاک کے احادیث مبارک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارک ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کر دے کہ ان کے طرف جو نازل کیا گیا ہے اس کے اندر کیا چیز ہے، کیا اسرار ہے، کیا رموز ہے، اور کیا علم ہے، اور کیا ہدایات ہیں، کیا نصیحتیں ہیں، اور کیا احکامات ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ یہ قرآن پاک کی وضاحت اور تفسیر ہے۔ اس لیے جو احادیث سے انکار کرتے ہیں وہ بھی قرآن سے انکار کرتے ہیں، یاد رکھنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عملی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، اعمال، یہ قرآن پاک کی تشریح اور وضاحت تھی۔ خلقہ القرآن، عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق آپ بتا دیجئے، فرمایا آپ قرآن پڑھتے ہیں؟ فرمایا ہاں، فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو ہے قرآن، قرآن پاک پڑھیں حضور کے اخلاق، قرآن پاک میں ہمارے لیے جو ہے زندگی ہے، ہدایات ہے، اعمال ہے، حقوق ہے، ساری چیزوں کا بیان قرآن پاک، حضور پاک کے اخلاق۔ تو اللہ جل شانہ ذات عالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے اپنی رحمت اور خاص فضل سے ہمیں عظیم قرآن پاک عطا فرمایا، اپنا کلام عطا فرمایا جو پہاڑ اس کو برداشت نہ کر سکتے، آسمان و زمین اس کو برداشت نہ کر سکتے۔ اللہ نے انسان کو اور
اس امت کو وہ عظیم نعمت عطا فرما. سبحان اللہ. بے شک. اور پھر اس قرآن پاک کے متعلق اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پہلی جتنی بھی کتابیں ہیں ان سب کا مجموعہ قرآن پاک. بے شک. ایک روایت میں آتا ہے کہ حامیم کی جو صورتیں ہیں، حامیم پہلی کتابوں کا خلاصہ حامیم میں، سبحان. اور حامیم کا خلاصہ سورۃ فاتحہ. بے شک. تو قرآن پاک جو ہے تمام پہلی کتابوں کا مجموعہ ہے، اور اس سے بڑھ کر بھی اس کے اندر ہدایات موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس روایت میں، الواصلہ رفعہ، الواصلہ رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نقل کی ہے. فرمایا، حضور فرماتے ہیں اعطیت مکان التوراۃ السبع، کہ تورات کی جگہ اللہ نے مجھے سبع طول، جو پہلی 7 سورتیں ہیں، اللہ نے مجھے وہ عطا فرمائی. بے شک. تورات کتاب کے بدلے اللہ نے مجھے پہلی 7 سورتیں، جو لمبی صورتیں سبع طول اس کو کہتے ہیں، وہ صورتیں اللہ نے تورات کتاب کے بدلے مجھے عطا فرمائی. سبحان. اس کے بعد جو 10 صورتیں ہیں، اوتی تو مکان الزبور المئین، اس کے بعد 11 صورتیں جو 100 آیات پر مشتمل ہیں، وہ اللہ تعالی نے مجھے زبور کے بدلے عطا فرمائی. سبحان اللہ. زبور کے بدلے وہ صورتیں اللہ نے. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِي، انجیل کے بدلے اللہ تعالیٰ نے مجھے مثانی عطا فرمائی. جو اس کے بعد 20 صورتیں ہیں وہ مثانی ہیں، اللہ نے انجیل کے بدلے وہ عطا فرمائی. سبحان. اور اس کے بعد مفصل صورتیں ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ اللہ نے مجھے زیادہ عطا فرمائی، جو نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں ہوئی. سبحان. یہ اللہ کا کلام جو اس امت کو ملا ہے، اللہ نے اس میں کیا عطا فرمایا. تو یہ اس امت کو بہت عظیم جو ہے اللہ جل شانہ ذات عالی نے عظیم تحفہ عطا فرمایا. اب ہر انسان کے دل میں ہونا اللہ کا کلام پڑھنے والا ہوتا ہے، اور اللہ کے کلام کے حقوق ہیں. فرمایا سب سے پہلے قرآن پاک پڑھنا تجوید صحیح حروف کے ساتھ. صحیح حروف کا آسان معنی میں یہ بتا رہا ہوں کہ طا اور تا میں فرق کر سکے، صاد اور سین میں فرق کر سکے، را اور ذال اور زا میں فرق کر سکے. ہم آواز جو حروف ہیں ان کے درمیان آپ فرق کر سکیں. اگر آپ یہ فرق کرنا واجب ہے، فرماتے ہیں اگر آدمی یہ فرق سیکھ سکتا اور پھر بھی نہیں سیکھتا تو اس کی جو ہے نماز نہیں ہوگی. یاد رکھیں، نماز بھی قرآن پاک میں پڑھتے ہیں. اس لیے یہ فرق کرنا، ہم آواز حروف میں فرق کرنا علماء نے لکھا ہے، مفتیان کرام نے لکھا ہے، فتاوی بات میں بات موجود ہے کہ یہ واجب ہے، ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب. اب سورۃ فاتحہ میں پورا قرآن پاک ہے، پورے قرآن پاک میں پہلی کتابیں موجود ہیں، ان کا علم موجود ہے. تو سورۃ فاتحہ میں سارا علم موجود ہے. سورۃ فاتحہ اللہ نے ہمارے لیے کتنا آسان کیا. ہر مسلمان سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، اور اللہ کریم ذات نے یعنی سورۃ فاتحہ باقی انتہائی آسان کر دی ہے. اور اس سورۃ فاتحہ کے اندر اللہ نے وہ عظیم نعمت ایمان، ہدایت جو ہمیں مانگنا ضروری ہے، اللہ نے وہ بھی ڈال دی ہے. تو پورے قرآن آسمانی کتابوں کا اس میں جو ہے سورۃ فاتحہ کے اندر وہ علم بھی ہے، ہم بھی وہ بھی پڑھتے ہیں، ان کے تلاوت کا ثواب بھی ہمیں ملتا ہے، اور ساتھ عظیم نعمت ہدایت کامل، ایمان کامل بھی اللہ سے مانگتے ہیں. تو سورۃ فاتحہ آسان ہے ہمارے، بار بار پڑھ سورۃ فاتحہ، بار بار پڑھ. تو اس میں اللہ جل شانہ ذات عالی یہ قرض ہے، یہ خزانہ ہے، خزانہ یہ اللہ نے اس امت کو دیا. امام الانبیاء کو اللہ نے سورۃ فاتحہ عطا. سبحان اللہ. امام الانبیاء کو اللہ نے سورۃ فاتحہ عطا، اور اس امت کو اللہ نے سورۃ فاتحہ عطا فرمائی. اس کی بار بار تلاوت کریں، اور جو آدمی 5 وقت نماز کا اہتمام کرے گا وہ سورۃ فاتحہ پڑھے گا، اور سورۃ فاتحہ کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کرے گا.
اب ایک آیت آپ نماز میں پڑھیں، کیا فضیلت ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث کا مفہوم ہے آپ باوضو نماز میں کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو ایک آیت پر 100 نیکیاں ملیں گی۔ اگر کھڑے ہو کر، اگر بیٹھ کر نماز میں پڑھیں گے تو ایک آیت پر 50 نیکیاں ملیں گی۔ اگر باوضو بغیر نماز کے پڑھیں گے تو ایک آیت پر 25 ہاں ایک لفظ پہ لفظ پہ ایک آیت کا سیکھنا، وہ دوسری حدیث میں ہے، وہ بتا رہا ہوں کہ ایک لفظ پہ قرآن پاک کھڑے ہو کر نماز میں پڑھیں گے تو ایک لفظ پہ 100 نیکیاں، جیسے الف لام میم ہے اس پہ 30 نیکیاں، لیکن کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو اس میں 300 نیکیاں، اور بیٹھ کر پڑھیں گے تو ایک لفظ میں 50 نیکیاں، اور بغیر نماز کی پڑھیں گے تو 25 نیکیاں، اور بے وضو قرآن پاک پڑھیں گے، آپ پڑھ تو سکتے ہیں، باوضو تو ثواب بڑھ جاتا ہے، قرآن پاک کی عظمت ہے، باوضو پڑھیں، اللہ کا نام باوضو لیں، زیادہ اجر ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں، لیکن بغیر وضو کے اگر آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتے مصحف کو، تو بغیر وضو کے پڑھیں گے ایک لفظ پہ 10 نیکیاں۔ اب ایک آیت ہم قرآن پاک کا سیکھیں گے تو کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یا ابا ذر، اے ابو ذر، لَأَن تَغْدُوا، آپ البتہ صبح جائیں، فَتَعْلَمَ آیت من کتاب اللہ کی کتاب کی ایک آیت آپ سیکھ لیں، خیر لکا من ان تصلی 100 رکعت، آپ کے لیے توجہ کریں، آپ کے لیے 100 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی نہیں بتایا برابر ہے، یہ بھی نہیں بتایا کہ 100 رکعت نفل کے برابر نہیں، کیا افضل ہے، اتنا افضل ہے، اللہ کو علم کتنا افضل ہے۔ اور بلکہ کو بتانا بابا من العلم، اگر آپ علم کا ایک بات سیکھ لیں، جیسے وضو میں 4 فرائض ہیں، غسل میں 3 فرائض ہیں، اسی طرح یہ علم کا باب ہے، الگ الگ باب، ایک باب علم کا سیکھ لیں گے تو خیر لک من ان تصلی 1000 رکعت، تو آپ کو 1000 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ 1000 رکعت، یہ علم کی فضیلت ہے، یہ علم کی فضیلت ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے، انس بن مالک سے روایت ہے کہ جو آدمی علم سیکھنے کے لیے جاتا ہے استاد کے پاس، تو ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک شہر بناتے ہیں، ایک شہر۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نہیں؟ تو اس حدیث میں حضرت انس بن مالک کی حدیث بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ تو اس حوالے سے قرآن پاک جو ہے انسان کا پڑھنے والے کا سفارش کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک فرماتے ہیں القرآن شافع مشفع، قرآن پاک سفارشی ہے اور اس کی شفاعت قبول کی گئی ہے، وماحل مصدق، اور قرآن پاک جھگڑالو ہے اور اس کا جھگڑا قبول کر لیا گیا ہے، تسلیم کر لیا گیا ہے۔ من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جو اس کو اپنے سامنے رکھے گا، اس پر عمل کرے گا، اس کی تلاوت کرے گا، قادہ الی الجنہ، یہ قرآن پاک اس کے آگے بڑھا کے جنت تک پہنچائے۔ سبحان اللہ۔ ومن جعلہ خلف ظہری، جس کو اپنے پیچھے رکھے گا اور اپنے پشت پس پشت ڈال دے گا، اس پر عمل نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ ساقطہ الی النار، تو یہ قرآن پاک اس کو جہنم میں گرا دے گا۔ صرف یہ نہیں کہ سفارش کرے گا، اگر ہم قرآن پاک پر عمل نہ کریں تو نقصان بھی ہے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ قرآن پاک ہم سے شکوہ کرے، اللہ کے سامنے شکوہ کرے، اللہ کے سامنے شکوہ کر دے، اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ صلہ رحمی جو ہے یہ قیامت کے دن عشق پر معلق ہوگی، رحم صلہ رحمی، اور یہ صلہ رحمی یہ کہے گا اللہ من وصلنی وصل اللہ، اللہ من قطعنی قطع اللہ، ہاں جی، یا اللہ
جس نے مجھے رشتہ داری، جس نے مجھے جو ہے جوڑا ہے، یا اللہ اس کو اپنی رحمت سے آج جوڑے، جس نے مجھے توڑا ہے یا اللہ اپنی رحمت سے اس کو توڑے۔ اسی طرح قرآن پاک بھی جھگڑا کرے گا اور کہے گا، یہاں تک کہ سورۃ تبارک الذی میں روایت میں آتا ہے کہ یہ اللہ کے ہاں اتنے سختی سے سفارش کرے گا اپنے پڑھنے والے کے لیے کہ کہے گا، یا اللہ اس بندے نے میری تلاوت کی، یا اللہ اگر میں آپ کے کلام کا حصہ ہوں تو یا اللہ آپ اس کی بخشش کر، سبحان اللہ، اور یا اللہ ورنہ مجھے اپنے کلام سے نکال۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ بارک الذی پڑھنے والے کی بخشش کرتا ہے۔ سبحان، اس لیے ناظرہ قرآن پاک سب سے پہلے اپنے اولاد کو پڑھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن پاک کی تعلیم اپنے اولاد کو دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ بے شک، قرآن پاک کی تعلیم دیں گے، اپنے اولاد کو پھر قرآن پاک پر عمل کرانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ خود پڑھنا، اپنے اولاد کو پڑھانا۔ ایک آدمی کہتے ہیں چلو میں نے اولاد کو تو پڑھا لیا، ان کو حفظ تو کرا لیا، خود وہ نہیں پڑھ سکتا، یہ غلط بات۔ خود پڑھے، محنت کریں، صحیح حروف سیکھیں تجوید کے ساتھ۔ تو یہ جو تبلیغ ہے، دعوت کا جو کام ہے، یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے۔ ہم اپنے بڑوں کو جماعت میں جو ہے بھیجیں، تو جماعت میں جو ہے تجوید کراتے ہیں۔ سب سے پہلے علماء جماعت میں کیا کرتے ہیں؟ تشکیل کرتے ہیں، قرآن حفاظ کی تشکیل کرتے ہیں اور سب کو کہتے ہیں کہ ان سے تجوید سیکھو قرآن پاک سے۔ آخر 10 سورتیں یہ صرف اس لیے ایک دوسرے کو سناتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہاں کہاں میری غلطیاں ہیں، تو اس کے بعد جب غلطیوں کا پتہ چلتا ہے تو اس کی تصحیح کرواتے ہیں۔ ایک چلتا پھرتا مدرسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس میں نکلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اور پھر خود قرآن پاک ٹھیک کرنا اور دوسروں کو اس میں ٹھیک کرانا جو ہے یہ اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ قیامت کے دن جنہوں نے اپنے اولاد کو قرآن پاک پڑھایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اگلے پیچھے سارے گناہ معاف فرمائے، اور ان کو حدیث پاک میں آتا ہے ایک ایسا جنتی لباس پہنائیں گے کہ پوری دنیا سے اس کی قیمت زیادہ ہو۔ سبحان، پوری دنیا کے زر، سونے اور چاندی سے اس کی قیمت زیادہ ہو۔ سبحان، تو وہ کہیں گے یا اللہ یہ اعزاز کس بات میں، کس صلے میں آپ دے رہے ہیں؟ تو فرمایا جائے گا کہ یہ آپ نے اپنے اولاد کو ناظرہ قرآن پاک پڑھایا ہے، اس کے بدلے میں آپ کو یہ جنتی جوڑا ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ سارے لوگ اس وقت تمنا کریں گے کاش میں بھی یہ عمل کرتا۔ اور جو قرآن پاک جس نے سیکھا ہے، اس پر عمل کیا ہے، یاد کیا ہے، اس پر عمل کیا ہے، اس کو اختیار دیا جائے گا کہ اپنے گھر والوں میں سے 10 آدمیوں کی سفارش کرے، اگر اوپر جہنم واجب بھی ہو ان کو لے کر جو ہے ان کی سفارش کے ذریعے جنت میں داخل کر دیے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ فرمایا کہ ان کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، عرش کا سایہ ملے گا۔ حدیث پاک میں مختلف احادیث میں آتا ہے کہ عرش کا سایہ بھی ملے گا حافظ قرآن کو، اور اس کے ساتھ بھی اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، تاج پہنایا جائے گا، اور اس تاج کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور وہ سورج دور سے جو ہمیں آ رہا ہے یہ روشنی نہیں، جب سورج قریب آ جائے اس سے بھی اس تاج کی روشنی زیادہ چمکتی ہوئی۔ سبحان اللہ تعالیٰ سب کو اعزاز نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ بھائی اس لیے آپ ارادہ کریں اپنے اولاد کو قرآن پاک کی تعلیم دیں گے اور خود بھی قرآن پاک سیکھیں گے، تو سب سے پہلے قرآن پاک کے حقوق کو ہمارے اوپر سب سے پہلے سیکھنا، قرآن پاک کے الفاظ سے ہی سیکھنا، اس کے بعد خود اس پر عمل کرنا، اپنے اولاد کو سکھانا اور دوسروں کو اس کی دعوت دینا، اور اس کی جو ہے اس پر عمل کرنا، الفاظ سیکھنا اور قرآن پاک کی معانی سیکھنا، اس پر عمل کرنا، یہ اور دوسروں کو بھی اس کو سکھانا، یہ ہمارے اوپر قرآن پاک کا حق ہے۔ اللہ مجھے بھی سب بھائیوں کو جو جتنے بھی مستورات ہماری بہنیں تشریف لائی ہیں سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے خود بھی سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے، اپنے اولاد کو سکھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کریں آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین۔